تو یاد رکھیے گا انبیاء کرام نے جائیداد نہیں چھوڑی، پلاٹ نہیں چھوڑے، گاڑی بلڈنگ مکان پلاٹ فیکٹری کمپنی نہیں چھوڑی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالر درہم دینار اشرفیاں سونا چاندی نہیں چھوڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑے بڑے اپارٹمنٹ، بڑے بڑے فلیٹ، بڑے بڑے فارم ہاؤس یہ نہیں چھوڑے. کیا چھوڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کردار چھوڑا ہے، اخلاق چھوڑے، اعمال چھوڑے، اتباع سنت چھوڑی ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم ان کو پکڑے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. تو ان میں ایک کی سنت بھی ہے اور آپ کا خاندان بھی ہے، کتاب بھی ہے. یاکم ثقلین القرآن و سنت، یا کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تو جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، کون سے الزام جو نہیں لگایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی تہمتیں نہیں لگائی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا ظلم نہیں کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. گھر سے بے گھر کیا گیا، مکہ مکرمہ سے یوں سمجھو نعوذ باللہ نکالا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. وارث مکہ مکرمہ کے، وارث بیت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر نہیں جانے دیا، نکال دیا گیا. گھر اپنا چھڑوایا گیا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ مقدس صاحبزادیوں کو طلاق دلوائی دے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سب سے محبوب زوجہ پر الزام لگایا گیا. اور کون سی تکلیف جو نہیں پہنچائی گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاد گرامی کسی نہیں ہو، کوئی ایسی مصیبت نہیں ہے جو نہیں ڈالی گئی ہو، کوئی ایسا الزام نہیں ہے جو نہیں لگایا گیا، کوئی ایسی تہمت نہیں رہ گئی تھی جو آپ پر لگائی نہیں گئی ہو. میرا دیدو تو علماء وارث ہیں، علماء پر بھی یہی ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا کیا؟ دیکھیے علماء وارث ہیں. جس طرح آج میں دیکھتا ہوں مولانا طارق جمیل صاحب دام برکاتہم، اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، یہ وارث ہے. اور آج پتہ چلا کہ یہ رائمنڈ اور نظام الدین کا فرق کیوں ہوا، یہ اختلاف کیوں ہوا. میرے کئی ملکوں میں جانا ہوا تو اس میں کئی ملکوں میں 2 دھڑے بن گئے. تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، ایک طرف علماء ہے، دوسری طرف غیر عالم بھی ہیں. غیر عالم علماء جیسی سمجھ دین کی نہیں رکھ سکتے، غیر عالم علماء جیسی فہم نہیں رکھ سکتے، غیر عالم علماء جیسا جذبہ بھی نہیں رکھ سکتے، غیر عالم علماء جیسی. دیکھیے لولے لنگڑے اندھے نبی نے محتاج ملتے تھے مدارس کو. تبلیغ کی برکت سے مدارس میں مالدار آ گئے، پڑھے لکھے آ گئے، حسین جمیل آ گئے، بڑے بڑے فیملی آ گئی. یہ کب آئی ہیں؟ جب سے اللہ نے سب سے بڑے مستند خاندان کے مستند عالم دین مولانا طارق جمیل صاحب کو نکالا. پھر اللہ نے ہدایت کرتے 6 بڑے آدموں میں، بلکہ میں کہتا ہوں 7 بڑے آدموں میں اللہ نے تبلیغ کو پہنچا دیا، ان گھر گھر پہنچا دیا، در در پہنچا دیا. اللہ نے اس بندے کو ذریعہ بنایا. آج اسی کو تکلیف دے، اسی کو دکھ پہنچائے، اسی پر الزام لگائے، اسی پر تم لگائے. اس کا مطلب ہے جو پہلے نظام الدین کا جھگڑا چلا تھا وہ بھی یہی تھا. وہ بھی سچے تھے مولانا صاحب دام برکاتہم، جو خود خاندان کے چشم و چراغ ہیں. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو بانی تبلیغ ہیں، اس خاندان کے چشم و چراغ جو اسٹینڈ لے رہے تھے، جو کھڑے تھے، اس وقت بجانب تھے. آج مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ جو روڈ لٹکائے گئے، جو ان کے راستے کو بند کیا گیا، جو ان پر الزامات لگائے جا رہے ہیں یا ان کو کاٹا جا رہا ہے. ارے بھائی کیا تبلیغ میں ہو سکتا ہے حسد ہو؟ لیکن قربان جائیں، مولانا طارق جمیل صاحب خود ایک حدیث بیان کرتے ہیں. حدیث سے مراد اسرائیلی حدیث، اسرائیلی روایت کہ شیطان ایک دفعہ جا رہا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے گزرا اور شیطان نے سامان لادا ہوا ہے جو بیچنے جا رہے ہیں مارکیٹ میں. اس میں فخر ہے، اس میں تکبر ہے، اس میں ریا ہے، اس میں عجب ہے، اس میں مکر و فریب ہے. تو پوچھا تکبر کون خریدے گا؟ ذمہ دار خریدیں گے، مالدار خریدیں گے. تو حسد بھی تھا. بھئی حسد کون خریدیں گے؟ دیکھیں اس میں فریب مکر بھی ہے، کون خریدے گا؟ عورتیں خریدیں گی. مارکیٹ میں بہت عورتیں مکر کرنے مکر و فریب خریدیں گی. تکبر ذمہ دار خریدیں گے، مالدار خریدیں گے، لینڈ لارڈ خریدیں گے. لیکن میرے دیدو اس میں حسد بھی تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ حسد کون خریدے گا؟ تو شیطان کہتے ہیں حسد کے خریدنے والے علماء ہیں. اس میں کوئی شک نہیں، حسد علماء میں ہے. میں خود اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا ہدایت کا. ایک شخص وکیل ہو، LLB کر چکا ہو، MA ڈبل کر چکا ہو، وہ بار اطلاع کے لیے باہر جانا چاہ رہا ہو، این انہی دنوں مولانا طارق جمیل صاحب ذریعہ بن گئے. احسان ہے ان کا، اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. مولانا طارق جمیل صاحب کی زندگی میں کہ میں حقیقت بتاؤں تو میں شیعہ تھا، میرا خاندانی پس منظر میں اکثر شیعہ ہیں. اور اللہ کے کرم سے اب تو فدا چل پڑی ہے، ورنہ ہمارے علاقے میں جماعتیں تھی تو پر الزام لگا دیا گیا تھا. آج اللہ کے کرم سے جماعتیں در جماعتیں آتی ہیں. اور میں خود شیعہ تھا، شیعہ سے اس طرف آیا. کن کی وجہ سے؟ مولانا طارق جمیل صاحب کی وجہ سے. اب آگے سنیے، اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا. یہ شاید پہلی دفعہ میں بتا رہا ہوں. کئی ہندو اللہ نے ذریعہ بنایا اسلام قبول کر چکے ہیں، کئی عیسائی اسلام قبول کر چکے ہیں، اور کئی شیعہ سے توبہ طائب ہو چکے ہیں، اس طرف آ چکے ہیں. یہ ہندو ہو، یہ عیسائی ہو، یہ وہ ہو، اس کا سارا کریڈٹ اور ذریعہ مجھے نہیں. میں تو ایک بے راہروی کا شکار تھا، میں تو ایک بگڑا ہوا وکیل تھا. میری تو دانش میں بھی نہیں تھی، میرے حاشیہ خیال میں بھی نہیں تھا، میری سوچ میں بھی نہیں تھا دین کی طرف آؤں گا. مجھے تو شلوار قمیض سے نفرت تھی. میں تو پینٹ شرٹ میں سوتا تھا، 3 پیس سوٹ پہنتا تھا. مجھے تو سب سے پہلی شلوار قمیض جو پہلے ہی تبلیغ میں مولانا طارق جمیل صاحب ذریعہ بن گئے. میری شیعہ چھڑوانے کا مولانا طارق جمیل صاحب ذریعہ بنے. پھر پتہ نہیں کتنے ہی ہندو وہ ذریعہ بن گئے. یوں سمجھے میری وجہ سے تو ڈائریکٹ اس کا احسان کس کا ہے؟ مولانا طارق جمیل صاحب کا. ڈائریکٹ ان کی مولانا طارق جمیل صاحب کی. بہت سارے ہندو ابھی کچھ عرصہ پہلے یہیں اسی مسجد میں الحمدللہ کئی عیسائی اسلام قبول کر چکے ہیں، اور اسلام قبول کر کے عیسائیت کو لات مار چکے ہیں. عیسائیت کو ہمیشہ کے لیے خرابات کر چکے ہیں، عیسائیت کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ چکے ہیں. اس کا سارا کریڈٹ مجھے نہیں، جس کو اللہ نے میری ہدایت کا ذریعہ بنا وہ مولانا طارق جمیل صاحب ہے. تو کتنے شیعہ اس طرف آ گئے، کتنے ہندو اس طرف آ گئے، کتنے عیسائی اس طرف آ گئے. یہ فخر کی بات ہے ان کے لیے، یہ اعزاز ہے ان کے لیے. اللہ ان کو کریڈٹ دے گا. اور اس لیے اللہ نے ان کو اتنا چمکایا کہ سارے ہمارے رحمت والے سلاخوں پر، تبلیغ جماعت سلاخوں پر، یہ دنیا میں واحد جماعت تھی. ساری حکومتیں مل کر بھی بجٹ خرچ کریں اتنا دین کا کام نہیں کر سکتی تھی جتنا تبلیغ جماعت میں. جیسے تبلیغ جماعت میں سب سے بڑا کردار کس کا ہے؟ ابتدا تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے کی، ان کے اخلاص ہے، ان کی الہیات ہے ابتدا. لیکن 7 بڑے آدموں میں 6 نہیں 7 بڑے آدموں میں کہتا ہوں اگر کوئی ذریعہ بن گئے. 6 بڑے آدم تو یقینی ہے نا، تو میں محبت 7 بڑے آدموں میں کہتا ہوں ذریعہ بن گئے. مالداروں میں، ذمہ داروں میں، پڑھے لکھوں میں، بڑے بڑے خاندانوں میں، بڑے بڑے بادشاہوں کے گھروں میں. شارجہ میں گیا ہوں، شارجہ کی یوں سمجھے بادشاہ لگا ہوا ہے، شارجہ کی کابینہ لگی ہوئی ہے. یہ پیغام، یہ ذریعہ اللہ نے مولانا طارق جمیل صاحب کو بنایا ہے. یہ ان کی محنت ہے. بڑے بڑے خاندانوں میں اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا ہے، بڑی بڑی گاڑیوں والے اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا ہے، بڑے بڑے خاندانوں والے اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا ہے. ان کو تکلیف دے کر رحمت والے کیا احسان کر رہے ہیں. اور بھائی رحمت والی تو گھٹی میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ مر مٹ دیکھ لیتے ہیں، کوئی نام بھی نہ ہو اور کوئی کسی قسم کا وہ نہ ہو. تو پھر یہی وجہ ہے کہ ایک آدمی کو کاٹنے کے لیے کہ اس کا نام اونچا ہو گیا. مختلف الزام لگائے جا رہے ہیں، مختلف رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں. اس کا مطلب ہے مولانا صاحب دام سچے تھے. میرے ساتھ شیخ اسماعیل صاحب یہ کردار ادا کرنا چاہتے تھے. اور یاد ہوگا میرے بھائیوں کو کہ اس انہی دنوں میں جس وقت میرے ساتھ کردار ادا کرنا چاہ رہے تاکہ رحمت اور نظام الدین کا ایک وہ ہو جائے، تو یہ انہی دنوں حملہ ہوا تھا میرے ساتھ شیخ اسماعیل صاحب. تو وہ جانا مؤخر ہو گیا، وجہ یہ تھی. تو لیکن میرے عزیزو یہ دراڑ پڑی کیوں؟ یہ 2 دھڑے کیوں بنے؟ یہ پوری دنیا میں پھیلنے والی جماعت 2 دھڑوں میں کیسے تقسیم ہوئی؟ شاید یہی وجہ ہے. درمیان میں رحمت میں کچھ ہیں جو کہ خراب کر رہے ہیں کام کو، جس جماعت کو خراب کر رہے ہیں، جس جماعت کو توڑ کر رہے ہیں. وہ یاد رکھیے گا اب اس جماعت پہ چونکہ غیر عالم بھی آ گئے
اور وہ بھی آگے ہیں جنہیں نام چاہیے, وہ بہت سارے آگے ہیں جن کے اور مقاصد ہیں, بہت سارے چلے بھی گئے, اللہ نے ان کو ریمنڈ سے نکال دیا. لیکن یہ جو اختلاف ہوا کہ ریمنڈ ٹھیک نہیں کر سکتا تھا کہ ریمنڈ کے اختیار میں, ریمنڈ والے بزرگوں کے اختیار میں یہی تھا کہ مولانا تاج الدین صاحب پہ الزام لگے, ان کو کاٹ کے رکھ دے, ان کو مشورے میں نہ آنے دے, ان کو بیان نہ دے. بھائی جو بندہ 6 بڑے آدمیوں میں ذریعہ بن گیا ہدایت کا, بڑے بڑے خاندانوں کا, بڑے بڑے فلم اسٹار, بڑے بڑے ڈرامہ نگار, بڑے بڑے گویے گانے والے, جنہیں جمشید رحمۃ اللہ علیہ جیسے, دیکھو ہم کتنی مثالیں دیتے ہیں, فلاں بزرگ گانے تھے ایسا ہو گیا, زازان رحمۃ اللہ علیہ کی مثال دیتے ہیں, تو گا رہے تھے اور اچھا گا رہے تھے, خوبصورت آواز تھی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ گزرتے ہیں, پوچھتے کون نوجوان, پوچھا گیا زازان, غالباً زازان تھا, نام شاید بھول گیا ہوں میں. تو فرمایا کاش یہ آواز اللہ کے لیے ہوتی, اللہ کے رسول کے لیے ہوتی, یہ آواز قرآن کی ہوتی تو کیا خوبصورت ہوتی. اس پر اثر ہوا زازان پر, وہ باہر نکلا, پوچھا اس گارڈ سے یا گیٹ کیپر سے یا اس چوکیدار سے کون تھے بزرگ, ان کا حضرت عبداللہ بن عمر تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے یہ آواز تو بڑی پیاری ہے, یہ آواز اللہ کے لیے ہوتی, یہ آواز اللہ کے حبیب کے لیے ہوتی, یا قرآن کے لیے ہوتی تو کیا ہی سونے پہ سہاگا ہوتا. لیکن وہ فرماتے کہاں گئے, ادھر گئے, وہ ایک کلمہ ہدایت کا ذریعہ بن گیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا. انہوں نے کہا مجھے کلمہ پڑھا دی. تو کتنی مثالیں دیتے ہیں. بشر حافظ رحمۃ اللہ کی مثال دیتے ہیں کہ بشر حافظ شرابی تھے, اللہ نے ہدایت دے دی. فلاں ڈاکو تھے, اللہ نے ہدایت دے دی. فلاں بدماش تھے, اللہ نے ہدایت دے دی. فلاں زانی تھے, اللہ نے ہدایت دے دی. فلاں بڑے مالدار قسم کے رئیس لیکن شراب نوشی میں گرفتار ہوتے تھے اور زانی تھے, اللہ نے ہدایت دے دی. لیکن میرے دیدو یہ تو ماضی کی مثالیں ہیں, وہ زندہ مثالیں دیکھیں مولانا تاج الدین صاحب ذریعہ بن گئے ہیں. ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کا شراب چھوڑ دی, زنا چھوڑ دیا, کفر چھوڑ دیا, بدعت چھوڑ دی, اور گناہ چھوڑ دیے, نافرمانی چھوڑ دی, اور خاندانی رسم و رواج چھوڑ دیے, اور امامیں باندھنے لگے, داڑھیاں رکھنے لگے. مدارس آباد ہو گئے. یہ کب آباد ہوئے؟ مدارس میں کب بورڈ لگنے لگے کہ داخلہ ختم ہے, اب داخلے کی کوئی گنجائش نہیں, کوئی داخلہ نہیں ہوگا مزید اس کا؟ جب مولانا تاج الدین صاحب بنے, جب انہوں نے محنت شروع کی ہے, انہوں نے بیانات شروع کی ہیں. پوری دنیا میں انقلاب کب آئے ہیں؟ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ 1927 میں محنت کی, 1927 سے 1950, 1950 سے 1970, 1970 سے 1980, 1980 کے بعد یہ انقلاب آنا شروع ہوا. کیونکہ پہلا بیان مولانا تاج الدین صاحب کو 1972 کا ہے, 18 سال کی عمر تھا, اب وہ 73 سال کے ہو گئے ہیں. تو یہ انقلاب ان کا 50 اور 60 کے درمیان کا یہی انقلاب ہے مدارس میں. جو بورڈ لگتے ہیں, اس سے پہلے بورڈ نہیں لگتے تھے, داخلے ختم ہیں. اس سے پہلے اتنا رش نہیں ہوتا تھا, اس سے پہلے اتنا مہنگے یا اتنا مشکل ٹیسٹ نہیں ہوتے تھے, اس طرح لمبے قطاریں نہیں ہوتی تھیں. ان اندھے لولے لنگڑے آتے تھے, محتاج آتے تھے, غریب آتے تھے, جن کا گھر میں گھر نہیں ہوتا تھا. یہ مولانا تاج الدین صاحب ذریعہ بن گئے. تو میں بات چلی تھی کہاں سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی پر الزام لگائے گئے, علماء پر لگائے جائیں گے, مولانا تاج الدین صاحب پر لگائے جا رہے ہیں. میرے نبی پر تہمتیں لگائی گئی, علماء پر تہمتیں لگائی جا رہی ہیں, مولانا تاج الدین صاحب پر لگائی جا رہی ہیں. میرے نبی کا راستہ روکا گیا, علماء کا راستہ روکا جاتا ہے, مولانا تاج الدین صاحب کا راستہ روکا. یہاں تک کہ سب سے بڑا رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کیا کرتا ہے, کیا کیا الزام لگائے, کیا کیا تہمتیں لگائی, کیا کیا سازشیں کی. لیکن قربان جائے میرے نبی پر. میرے نبی, ان کے بیٹا چونکہ مخلص صحابی حضرت عبداللہ, ان کی فرمائش پر, بیٹے کی فرمائش پر میرے نبی لعاب مبارک لگاتے ہیں. کس کو؟ منافقین کے سردار کو. میرے نبی اپنا چوگا اپنی قمیض پہناتے ہیں. کس کو؟ منافقین کے سردار کو. میرے نبی اس کو قبر پر اتارتے ہیں. کس کو؟ منافقین کے سردار کو. میرے نبی جنازہ پڑھتے ہیں, یہاں تک حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وہ یہ پکڑ لیتے ہیں دامن, یا رسول اللہ کس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں, کس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں. اور یہ یہاں دامن پکڑا, اور اللہ نے بھی فرما دیا یہ سچ تھا, یہی حق تھا کہ نہیں پڑھانا چاہیے, کہ آپ ان کے لیے سب یہی نہ مرا 70 بار بھی استغفار کرے تو بھی معاف کروں گا. ان میں کون کون ہیں؟ تو عبداللہ بن ابی نے کیا کردار ادا کیا, میرے نبی نے کیا کیا. تو میرے محترم بزرگ ریمنڈ والے جو عالم بھی نہیں ہے, بہت سارے ایسے شامل ہو گئے ہیں, وہ وہی کردار ادا کر رہے ہیں. اللہ مجھے معاف فرمائے. میں تہمت نہیں لگا رہا, میں الزام نہیں لگا رہا, چونکہ جو سب سے بڑا ہدایت کا ذریعہ بن گیا, جو سب سے بڑی تبلیغ کا ذریعہ بن گیا, جو سب سے بڑا انقلاب کا ذریعہ بن گیا مولانا تاج الدین صاحب, جو ہندو کو اسلام میں لانے کے لیے, ہندو کرکٹر کو اسلام میں ایک واقعہ سناتا ہوں, آپ جا کر اس کی تصدیق کر لیجیے گا اندھی بھائی سے. اندھی بھائی کون ہے؟ انضمام الحق. یہ شارجہ میں کھیل رہے تھے, انڈین ٹیم بھی تھی ایک ہی ہوٹل میں, پاکستانی ٹیم بھی تھی ایک ہوٹل میں. مولانا تاج الدین صاحب پہنچتے ہیں, ٹیموں کے پیچھے یاد رکھیے گا کسی کو پتہ نہیں اللہ کے علاوہ. اب تو شاید بات کھل گئی ہے, لیکن اس سے پہلے کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا. مولانا تاج الدین صاحب تھیٹر والی عورتوں کا رات کے 3 بجے تک انتظار کرتے تھے تاکہ ان کو تبلیغ کی جائے. جب یہ فارغ ہوں, اور فلم والی لڑکی کو انڈسٹری کے بہت ساری سینما بند کروا کے مساجد بنوائی ہیں مولانا تاج الدین صاحب, بہت سارے گردوارے مسجد میں تبدیل کروائے ہیں, بہت سارے امام بارگاہ جو ہمارے شیعوں کے ہیں وہ مسجدوں میں تبدیل کروائے ہیں. انقلاب کا ذریعہ کون بنا ہے؟ مولانا تاج الدین صاحب نے. تو میں واقعہ سنا رہا تھا, انضمام الحق سے جا کر پوچھ لیجیے گا, اس کی بہت سارے واقعات میرے سینے میں ہیں, کیونکہ میری ہدایت کا ذریعہ بن گئے ہیں. میں نے شیعت سے چھوڑا, اس طرف آیا تو مولانا تاج الدین صاحب ذریعہ بن گئے, اور میری وجہ سے کئی سارے ہندو عیسائی بن گئے, تو وہی ہے. تو میں اندھی کا سنا رہا ہوں. انضمام الحق کہتے ہیں ہماری انڈیا کی ٹیم, ہماری ٹیم اکٹھے رکی ہوئی تھی. مولانا تاج الدین صاحب آئے ہوٹل کے اس میں بیان کے لیے, تو ٹنڈولکر ہندو کا سب سے بڑا بیٹسمین اور بڑی بڑی اننگز کھیلنے والا, بڑے بڑے ریکارڈ رکھنے والا, وہ کہتا ہے یار ہم بھی بیٹھ جائیں. انضمام الحق کہتے ہیں بیٹھ جاؤ. جب بیٹھ گیا, بیان ختم ہو چلے گئے, تو اندھی بھائی نے پوچھا انضمام الحق نے ٹنڈولکر کیسا لگا؟ کہنے لگا یار بڑا اچھا آدمی تھا, بڑی پیاری باتیں کرتا ہے. تو اندھی بھائی نے کہا کہ ٹنڈولکر کو پھر کلمہ پڑھ لو. کہنے لگا اس کی وجہ سے تو کلمہ پڑھ لوں, باتیں اچھی لگی, باتیں بڑی پیاری کرتے ہیں, لیکن تم اور ہم ایک جیسے ہیں, پھر ہم اور ہم میں تم میں فرق کیا ہے؟ ہم میں تو فرق ہے. اسی کا ایک اور واقعہ سناتا ہوں. میرے استاد محترم مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلی دفعہ امریکہ تشریف لے گئے 99 میں. واپسی پر تشریف لائے. حضرت استاد محترم مفتی اعظم پاکستان کی عادت تھی, واپسی جہاں بھی سفر ہوتا تشریف لاتے, طلباء میں بیان کرتے تھے. اکٹھا ہوا مجمع, مسجد پرانی تھی, اس وقت نئی مسجد نہیں تھی, پرانی مجمع. فرمایا امریکہ میں, نیو یارک میں ساتھی ایک بندے کو لائے جو امریکن تھا, جو عیسائی تھا, مسلمان ہونا چاہتا تھا. میرے سامنے بٹھایا گیا, میں نے اس کو کلمہ پڑھایا, تو اس نے ایک بات کی
کہ مفتی صاحب میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن مسلمان کہلانا پسند نہیں کرتا، مسلمان نہیں ہوں گا، کلمہ پڑھتا ہوں، اسلام قبول کرتا ہوں۔ فرماتے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، میں نے پوچھا بیٹا وجہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ تو سمریکن نے کہا جو اسلام قبول کرنے کے لیے کلمہ پڑھنے کے لیے تیار تھا، اس نے کہا ماجرا یہ ہے کہ یہاں امریکہ میں کوئی دو نمبری نہیں ہوتی، کوئی فراڈ نہیں ہوتا، کوئی جھوٹ نہیں بولا جاتا، کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی، کوئی فنکاری نہیں ہوتی، کوئی مکاری نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی کرتا ہے دو نمبری، ملاوٹ، فراڈ، جھوٹ، چیٹنگ، تو وہ صرف مسلمان کرتے ہیں۔ اس لیے مسلمان نہیں کہلانا چاہتا، کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، اسلام میں آنا چاہتا ہوں، اور محمد عربی کو وہ نبی آخر زمین سمجھتا ہوں، اللہ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، مسلمان کہلانا پسند نہیں کرتا۔ تو میں اپنے ریمنڈ والے حضرات کو کہوں گا کہ شاید آپ بھی رکاوٹ کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ کہ لوگ کہیں گے حضرت مولانا سعد صدان کا تم جو چشم و چراغ ہے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ سچے تھے، جنہوں نے اختلاف کیا کہ آپ سب سے بڑے محسن تبلیغ تھے، جو ہدایت کا ذریعہ بن گئے، ہدایت کا چراغ بن گئے، جنہوں نے زمین بوس کر دیا اپنی ذمہ داری کو، مالداری کو، اپنی شہرت کو۔ اللہ نے ان کو کیسے چمکایا، سارے مل کر بھی ان کی شہرت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ شہرت کس نے دی ہے؟ وہ ہے نا حدیث میں کہ اللہ جبرائیل کو کہتے ہیں میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم اس سے محبت کرو۔ پھر جبرائیل اعلان کرتا ہے، پھر پوری مخلوق میں اعلان پہنچ جاتا ہے کہ اللہ کے لیے اس سے محبت کرو، یہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ تو پوری دنیا کے دلوں میں محبت ڈال دی مولانا تاج میر صاحب نے۔ جو مولانا تاج میر صاحب نے اللہ کی وحدانیت بیان کی، اس سے پہلے مثال نہیں ملتی کئی سو سال۔ جو مولانا تاج میر صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی، اس سے پہلے مثال نہیں ملتی کئی سو سال۔ جو مولانا تاج میر صاحب نے میرے نبی کا شجرہ نسب بیان کیا، اس سے پہلے کبھی بیان کیا، کبھی سنا آپ کسی کتاب میں، کسی کے زبان سے؟ اس کے بعد زمان زدام ہوا تو ذریعہ مولانا تاج میر صاحب بن گئے، لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن گئے، لاکھوں لوگوں کو اسلام کا ذریعہ بن گئے، لاکھوں لوگوں کے مسلمان ہونے کا ذریعہ بن گئے۔ ان پر الزام لگائیں، ان کے آگے روڑے لٹکائیں، ان کے آگے تہمتیں لگائیں، افسوس کے علاوہ کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ تم کچھ نہیں کر رہے، ماں سے اس کے تبلیغ کو نقصان پہنچا رہے ہو، پہلے بہت نقصان پہنچا کے خدا را ہوش کے ناخن لو، خدا را واپس آ جاؤ، خدا را اللہ کا خوف کرو۔ یہ اللہ نے شہرت دی ہے تم نے نہیں، یہ اللہ نے عزت دی ہے تم نے نہیں، یہ اللہ نے مقام مرتبہ دیا تم نے نہیں، اللہ عزت دیتا ہے، اللہ ہی مقام دیتا ہے۔ تم روڑے اٹکا کے، تم پلے توڑ کر، راستہ خراب کر کے، گاڑیاں کھڑی کر کے منصارے کے اجتماع میں روک دو گے، یا ان کو کہو گے کہ تم اس میں نہیں آنا، شورا کے اجلاس میں نہیں آنا، تو کیا ہو جائے گا آسمان پر؟ کیوں نہ پھٹا آسمان؟ کیوں نہ زمین میں گر گئے تم؟ کیوں نہ پھٹ گئی زمین اور تم دفن ہو گئے؟ جو ذریعہ بن گیا، کوئی جانتا ہے رامنڈ میں سے کسی کو؟ کوئی بھی نہیں جانتا۔ کوئی ذریعہ بن گیا ہدایت کا؟ کوئی نہیں۔ کسی کے ذریعے سے کوئی ہندو مسلمان ہوا ہے؟ کوئی نہیں۔ ایک ہی شخص سے ایک ہی ہستی ہے، پھر وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ گدھے پر لاد کر شیطان جا رہا ہے، یہ تکبر بھی ہے، یہ مکر بھی ہے، یہ غرور بھی ہے، یہ حسد بھی ہے۔ کون خریدے گا حسد؟ علماء خریدیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ سارے تو ان پڑھ نہیں ہیں ریمنڈ میں، علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی حسد کا شکار ہو گئے۔ پھر یہ بات سچی ہو گئی اسرائیلی روایت۔ آئیے توبہ کر لیجئے، اللہ کو توبہ پسند ہے، اب بھی نادم ہو جائیں۔ تبلیغ کا یہ مزاج نہیں تھا روڑے اٹکانا، تبلیغ تو دونوں ہاتھ کھلے رکھتے تھے، دونوں ہاتھ کھلے رکھتے تھے۔ مجھے خود یاد ہے کہ پہلے سے روزے کے لیے گیا تو ایک شخص نے جو وہاں کے امام صاحب تھے، میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، انہوں نے شیعوں کے لیے کوئی برے کلمات کہے۔ میں نے کہا تم کیسے کہہ سکتے ہو شیعہ برے ہیں، تم کیسے کہہ سکتے ہو شیعہ کافر ہیں، تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ میں کھڑا ہو گیا۔ اب وہ تو دلائل دینے لگا، لیکن جو تبلیغی بزرگ تھے، مجھے آج بھی ان کی شکل، نام بھی یاد ہے، علاقہ بھی یاد ہے، میں مزید لمبی نہیں کرنا دیتا بات۔ اس نے یہاں مجھے میں ہاتھ رکھا، بیٹا معاف کر دو، یہ ہمارے امام صاحب جذباتی ہیں، یہ جذبات میں آ گئے، میں نے تم سچی ہو، ہم معافی مانگتے ہیں۔ یہ مزاج تھا تبلیغ کا، حالانکہ وہ حق پر تھے عالم، بات ان کی سچی تھی عالم کی، لیکن انداز غلط تھا، انداز غلط تھا۔ اور یہاں تو ریمنڈ والوں کا انداز بھی غلط ہے، بات بھی غلط ہے۔ یہ تو روڑے اٹکا رہے ہیں، یہ تو وہی راستہ کر رہا ہے جیسے میرے نبی کے سامنے روڑے اٹکائے گئے۔ میرے نبی پر الزام تو ہم تو بارش کی گئی، میرے نبی پر کیا کچھ نہیں کیا گیا، کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ آخر نتیجہ کیا ہوا؟ دین میرے نبی کا کچے پکے گھر تک پہنچ گیا۔ میری بیٹی، تیرے باپ پلائے ہو دین ہر کچے پکے گھر تک پہنچے گا، وہی ہوا۔ مولانا تاج میر سب ذریعہ بن گیا پورے عالم میں، پوری دنیا میں، مشرق مغرب میں، آدھی دنیا سے زیادہ گھوما ہوں۔ کوئی ایئرپورٹ ایسا نہیں دیکھا دنیا بھر کا جہاں تبلیغ جماعت کا وہ نہ ہو رہا ہو، فضائل عمل لے کر بیٹھے ہوئے نہ ہوں۔ کوئی شہر ایسا نہیں دیکھا جہاں فضائل عمل کی تعلیم نہ ہو رہی ہو، کوئی قریہ ایسا نہیں دیکھا، آدھی دنیا سے زیادہ گھوم رہا ہوں، مشرق مغرب شمال جنوب۔ تو لیکن جہاں بھی نام سنتا ہوں علماء میں اور عوام میں، دو ہستیوں کا نام سنتا ہوں دنیا بھر میں۔ ایک استاد محترم حضرت مولانا مفتی اعظم میں دنیا کہہ دوں، مفتی تقی عثمانی صاحب کا تو میرے استاد محترم، ان کا نام سنتا ہوں دنیا بھر میں۔ اور ایک وہ بھی میرے استاد ہیں، میرے محسن ہیں، میرے شیخ بھی ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب دعوت کا۔ تم اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ تم روڑے اٹکاؤ گے تو اللہ تو ہے، تم الزام لگاؤ تو اللہ تو ہے، راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرو گے تو اللہ تو ہے، اللہ تم سے کام لے رہا ہے۔ جہاں ان کو بلایا جاتا ہے دنیا بھر میں، آپ تو نہیں بلایا جاتا۔ ان کو تو بڑے بڑے بادشاہوں کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں، ان کے لیے بڑے بڑے حکمران دروازے کھول دیتے ہیں، بڑے بڑے جرنیل ان کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں، اپنے پروگراموں میں ان کو بلاتے ہیں۔ تمہیں تو کوئی نہیں جانتا، آج بھی انہیں جانتے ہیں دنیا بھر میں، تمہیں تو نہیں جانتے۔ تو اس لیے قدر کرو، مراتب کا خیال کرو، یہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ جس کا کوئی مرتبہ اسی حال میں اسی جگہ رکھو۔ میرے نبی نے کافر سرداروں کو اکرام کیا، کھڑے ہو کر استقبال کیا، اور فرمایا امت کے لیے کہ جو جس مرتبے کا حق رکھتا ہے اس کا مرتبہ دو۔ کہ سردار ہے تو سرداری جیسے پروٹوکول دو۔ سردار خاندان کا ہے، ریمنڈ میں کوئی اور اس خاندان، اس ٹکر کا خاندان کا کوئی بندہ آیا ہے؟ کوئی اتنا عظیم مبلغ آیا ہے؟ کوئی اس ٹائپ کا دین کو پھیلانے والا آیا ہے؟ کوئی جذب ذریعہ بن گیا اسلام کی طرف، ہندو کا، عیسائیوں کا، غیر مسلموں کا، گمراہوں کا، شرابیوں کا، چوروں کا، ڈاکوں کا، زانیوں کا؟ کوئی اور ہے ٹکر کا؟ تو بتاؤ۔ تو پھر وہی بات ہوگی میرے نبی کا فرمان، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء وارث ہیں کس کے؟
انبیاء کے اور میرے نبی نے وراثت میں یہی چھوڑا ہے، اخلاق چھوڑا ہے جو مولانا ترجمے سب کر رہے ہیں. کتنا روڈے اٹکاتے ہو، صبر کر کے بیٹھا ہوا ہے. کتنے الزام لگاتے ہو، چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے. کتنی تہمتیں لگواتے ہو، خاموش ہو کے بیٹھا ہوا ہے. کتنی تکلیفیں دیتے ہو، چپ کر کے سائڈ میں ہو کے بیٹھا ہوا ہے. میرے نبی نے بھی یہی کیا، اللہ پر چھوڑ دیا. ورنہ تو طائف میں پتھر میرے نبی کو موت تک نہیں بھولے، آخری وقت تک نہیں بھولے. وہ تکلیف سید صدیقہ پر الزام میرے نبی آخری وقت تک نہیں بھولا. بھولیں گے یہ بھی نہیں. وہاں بھی تکلیف پہنچے گی، یہاں بھی یہ تکلیف پہنچا رہے ہیں. وہاں غیر تکلیف پہنچا رہے ہیں، یہاں اپنے کلمہ پڑھنے والے اپنے تبلیغی تکلیف پہنچا رہے ہیں. جو ذریعہ بن گیا، جو محسن ہے، احسان کے ساتھ تو احسان والے کے ساتھ احسان تو اللہ کا حکم ہے، احسان والے کے ساتھ تو میرے نبی کی سنت ہے. حضرت سیدہ حلیمہ کی بیٹی آتی ہے، میرے نبی اس کے خاندان کی نسبت سے